نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اساتذہ، طلباء، طالبات اور دنیا بھر کے سامعین و سامعات اور متعلمین، مسترشدین اور متعلمات اور مسترشدات، یہ ماہانہ مجلس ہے ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ کو کچھ نیتیں بتانا چاہتا ہوں۔ جب آپ ہر مہینے اس مجلس کے لیے نکلیں تو کچھ نیتیں ہونی چاہیے۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عمل میں ایک سے زائد نیتیں اس میں کی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نیتوں کا اجر اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور ان نیتوں سے متعلق جو برکات اور فیوزات ہیں ان سب کا حصہ بھی اللہ پاک جمع فرما دیتا ہے۔ اس اجتماع میں آنا، اولاً تو یہ نیت کریں کہ یہ ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہے۔ اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل جاری رہتی ہے جس میں اس نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب اور برگزیدہ نبی پر درود بھیجا کرو اور کثرت سے سلام بھیجا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے عمل میں ہمیں شریک ہونے کی دعوت دی ہے۔ یہ حکم بھی بڑا عجیب حکم ہے۔ ہر حکم اللہ رب العزت کا منفرد ہوتا ہے۔ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ دیا کرو، وآتوا الزکوٰۃ، حج عمرہ کیا کرو، اتموا الحج والعمرہ۔ الغرض جو بھی حکم اللہ رب العزت قرآن میں دیتا ہے وہ بندوں کے لیے دیتا ہے۔ یہ ایک واحد حکم ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں درود بھیجتا ہوں اور میرے ساتھ سارے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، سو میں چاہتا ہوں کہ ایمان والو تم بھی اس مبارک عمل میں میرے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ یعنی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک بھیجنے کی، اس سنت میں ہمیں شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ اور یہ اس سلسلے کا ایک ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس کی نسبت ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اور آپ کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے ساتھ ہے۔ نسبت ہی آقا علیہ السلام پر درود کے ساتھ ہے، اور چونکہ درود پاک کے ساتھ نسبت ہے لہٰذا اس لحاظ سے یہ اجتماع فرشی بھی ہوتا ہے اور عرشی بھی ہوتا ہے۔ فرش پر آقا علیہ السلام کے امتی درود بھیج رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے درود پاک کے سلسلے سے یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے، تو یہ فرشی ہے۔ عرشی کیسے ہے؟ اوپر اللہ رب العزت بھیجتا ہے، اور وہ ملائکتہ، اور ملائکہ بھیجتے ہیں، تو وہاں بھی ایک ہجوم ہے۔ تو یہ ایک ہجوم ارضی یعنی فرشی ہے، ایک ہجوم عرشی۔ تو گویا یہ اجتماع اپنی دو جہتیں رکھتا ہے، فرشی جہت بھی رکھتا ہے، عرشی جہت بھی رکھتا ہے۔ تو جو لوگ اس اجتماع میں شریک ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ انہیں کس قدر اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر آدمی زمین پہ جو عمل کرتا ہے تنہا، تو اس کے اجر میں اللہ رب العزت بھی اس کا ذکر فرماتا ہے تنہا،
لیکن جب آپ اجتماع کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر آپ کا ذکر اس عرش پر اجتماع کی شکل میں کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم نے مجھے یاد کیا، اور آقا علیہ السلام پہ درود پڑھنا حضور کو یاد کرنا بھی ہے، اللہ کو یاد کرنا بھی ہے، چونکہ آپ درود کی ابتدا ہی اللہ کے نام سے کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ، تو درود کی ابتدا بھی اللہ کو پکارنے سے ہوتی۔ تو اللہ کا ذکر اور آقا علیہ السلام کا ذکر دونوں بتمام و کمال اس عمل میں شامل ہیں۔ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اگر تنہا کوئی کرتا ہے مجھے یاد تو میں بھی تنہا کرتا ہوں، اور اگر یہاں کوئی اجتماع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر اجتماع میں عرش پہ ذکر کرتا ہوں اس کا۔ تو یہ پہلی نیت یہ کیا کریں کہ ہم ایک ایسے اجتماع کے لیے گھر سے روانہ ہو رہے ہیں، وضو کریں، تازہ تیاری کریں، اور جب آئیں تو یہ نیت کر کے آئیں ختم الصلاۃ علی النبی کی مجلس میں جا رہے ہیں، اور یہ وہ مجلس ہے جو فرش پر بھی قائم ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق عرش پر بھی اپنے ملائکہ اور نیک ارواح کے اندر اس کو قائم کر رکھا ہے۔ ہر مجلس خیر جو اللہ کے ذکر اور اللہ کے نبی کے ذکر پر منعقد ہوتی ہے اس کو اللہ رب العزت یہ شان عطا کرتا ہے، اور جو مجلس صلاۃ ہو درود کی، اس کا تو مقابلہ بھی دنیا کی کوئی مجلس نہیں کر سکتی۔ یہ ایک نیت کیا کریں۔ دوسری نیت کریں کہ یہ مجلس علم ہے، آپ اپنے لیے علم حاصل کرنے اور تربیت پانے کے لیے آ رہے ہیں، آپ حصول علم کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ رحلت ہے، رحلت کہتے ہیں سفر، الرحلہ فی العلم، یہ دوسری نیت کیا کریں کہ ہر مہینے کوئی مصروفیت اس رات کو نہ رکھیں، مقرر رکھ لیں، اس رات کو خالی رکھیں، یہ آپ کی دعوت ہے من جانب اللہ، یہ دعوت الہیہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ دعوت الہیہ ہے، اللہ کی دعوت ہے۔ آؤ، میں نے بھی ملائکہ کو بلا رکھا ہے اور میرے ساتھ اجتماع میں شریک ہیں میرے محبوب پہ درود پڑھنے میں، تم بھی آؤ، جمع ہو، اجتماع کرو، درود پڑھو۔ آؤ، فرش و عرش پر دونوں مقامات پر محفل درود مصطفیٰ منعقد کرتے ہیں، تو آپ کی دعوت الہیہ ہے۔ طلب علم کے لیے نکلنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، تابعین اتباع التابعین کی سنت ہے، اہل بیت اطہار کی سنت ہے، اور اولیاء کبار کی سنت ہے، طلب علم کے لیے نکلنا۔ یہ ضروری نہیں ہے، یاد رکھو کہ طلب علم کے لیے آپ نکلیں بھئی آپ 7 سال لگائیں، 5 سال لگائیں، 1 سال لگائیں، نہیں، ایک رات کے لیے نکلیں، 1 گھنٹے کے لیے نکلیں، 1 ساعت کے لیے، چند لمحوں کے لیے نکلیں، وہ نکلنا اور آ کے بیٹھنا علم کو حاصل کرنے، سننے اور سمجھنے کی نیت سے، یہ رحلت فی العلم ہوگی۔ اور تیسرا میں نے بتایا چند ساعتوں کی شب بیداری ہے، اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کے لیے جانا ہے، تو مجلس ذکر الہی ہے، ان 3 چیزوں کو جمع کر لیں، مجلس الصلاۃ، درود پاک کی مجلس، مجلس علم، طلب علم کی مجلس، اور مجلس ذکر الہی، ان 3 نیتوں کو ہمیشہ جمع کر لیں اپنے دل کے برتن میں۔ تو آج میں نکتہ سمجھا رہا ہوں کہ مثلاً آپ نیت کرتے ہیں کہ طلب علم کے لیے نکل رہے ہیں اپنے گھر سے، تو کیا حاصل ہوگا، یہ کس کس کی سنت ہے، اس کی کیا کیا برکت ہے، اس عمل کی کیا کیا عظمت ہے، کیا نصیب ہوگا، یہ نکتہ سمجھاتا ہوں۔ اور یہ کلچر ہونا چاہیے تحریک منہاج القرآن کی تمام تنظیمات کا، پوری تحریک کا، طلب علم، اس کے لیے زندہ رہیں، اس کے لیے مریں۔ ہر شخص، خواہ وہ زیادہ پڑھا ہوا ہے یا نہیں بھی پڑھا ہوا، ایک رات بھی آ کے بیٹھ کے آپ نے جو ابھی آپ جو سن رہے ہیں اس کو سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں، دل و دماغ کی تختی پر کچھ نہ کچھ لکھ لیں، تو آپ سماع کر رہے ہیں علم کا، یہ علم حاصل کر رہے ہیں، اور حصول علم کے بعد آپ پلٹ کے واپس جائیں گے، اس کا اجر کیا ہوگا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث صحیح، اور جامع ترمذی نے بھی اس کو روایت کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جس شخص نے علم حاصل کرنے کے لیے، علم تلاش کرنے کے لیے، کہ میں جا رہا ہوں آج رات
منہاج القرآن کے مرکز پر، وہاں آج مجلس العلم ہے، علم و تزکیہ، مجلس العلم و تزکیہ، اور وہاں مجلس ذکر الہی ہے۔ 3 نیتیں۔ آپ نکل پڑے، میں اس طلب کے لیے نکل رہا ہوں۔ آپ اس حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائرے میں آ گئے، علم کو تلاش کرنے، حاصل کرنے کے لیے نکل پڑا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور یہ ایسی کتاب کی حدیث نہیں ہے جس میں بعض ضعیف حدیثیں برکت، اعمال کی برکت اور فضیلت کے لیے بیان کر دی گئی، نہیں، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، جو شخص طلب علم کی نیت سے نکل پڑے گھر سے، نیت کر لے، اس محلے سے چلے ادھر آ جائے، ایک شہر سے دوسرے شہر آ جائے، بس میں بیٹھے، سائیکل پہ بیٹھے، موٹر سائیکل پہ بیٹھے، سفر کرے، اللہ پاک نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے یا کیا، وہ تو سیدھا اس کی نظر تمہارے دلوں پر ہے، اور دلوں میں نیت کیا کی ہے اس نیت کو دیکھتا ہے۔ بس آپ نے دل میں نیت کی، اللہ رب العزت نے دیکھ لی کہ یہ میرا بندہ آج 3 نیتیں لے کے میری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، جہاں آپ جا کے بیٹھے ہیں بابرکت عمل کے لیے، عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، علم کے لیے، درود پاک کے لیے، وہی اللہ کی بارگاہ ہے۔ یہ بھی سن لیں، اللہ کی بارگاہ، وہ بھی قید نہیں ہے اس کی بارگاہ پر کہ وہ کعبہ شریف ہی ہو، کعبۃ اللہ ہی ہو تو اللہ کی بارگاہ بنتی ہے، نہیں، مسجد ہی ہو تو اللہ کی بارگاہ بنے گی، نہیں، آپ جہاں مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں، چٹائی بچھا کے بیٹھ جائیں، زمین کے جس خطے پر بیٹھ جائیں، اپنے دل کو اللہ کی طرف راغب کر کے، دل اور روح کو اللہ کی طرف جھکا کر، اور اللہ کی طرف اپنی نیت کا رخ کر کے جہاں بیٹھ جائیں وہی اللہ کی بارگاہ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر چہرہ کر لو تو ادھر ہی اللہ کا چہرہ، جس طرف پھر جاؤ ادھر ہی اللہ کا چہرہ پاؤ گے۔ قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ ہر جگہ میری بارگاہ ہے، یعنی بندے کی نیت اس جگہ کو اللہ کی بارگاہ بنا دیتی ہے کہ جس نیت سے وہاں بیٹھا ہے وہ اللہ کی بارگاہ ہے۔ اس لیے اولیاء، بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ جہاں جا کے ریاضت مجاہدے کرتے تو وہاں مسجد تو نہیں ہوتی تھی پہلے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو پتن تھا، پتن دریا کا پتن جس کو پاک پتن کہتے ہیں، وہاں آ کے ڈیرا لگایا تو کوئی مسجد تو نہیں تلاش کر کے ڈیرا لگایا، مسجد تو بعد میں بنتی ہے جہاں اللہ والا بیٹھتا ہے، وہ تو زمین کی جگہ بنا لی۔ اس طرح تمام اولیاء، حضور داتا گنج بخش علی حجویری جب غزنی سے یہاں آئے، حجویر سے لاہور میں، تو یہاں مسجد تو نہیں تھی، یہ تو دیار کفر تھا، وہ تو آ کے ایک جگہ بیٹھ گئے، لوگ آنے لگ گئے، تو اللہ کا بندہ جہاں بیٹھ جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ ہو جاتی ہے، پھر مسجدیں بھی بن جاتی ہیں، پھر ادارے بھی بن جاتے ہیں، مرکز بھی بن جاتے ہیں۔ آپ نکتہ سمجھیں، تو میں اس مثالوں کو بڑھانا نہیں چاہتا، آپ سمجھ گئے بات کو، نکتہ یہ ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، ساری زمین۔ اب خواب گوشہ درود کے حال میں بیٹھیں، یہ مسجد میں بیٹھیں، روحانی معنی میں، برکت کے معنی میں، خواب اوپر چھت پہ بیٹھیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں، خواہ تعداد آپ کی بڑھ جائے، باہر گراؤنڈ میں نکل جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں۔ تو اللہ کی بارگاہ یاد رکھ لیں، اینٹوں نے، سریے نے، سیمنٹ نے، کانٹریکٹر اور بلڈر نے تعمیر کھڑی کر کے اس کو اللہ کی بارگاہ نہیں بنانا، اس کو اللہ کی بارگاہ آپ لوگوں کے بیٹھنے اور نیت نے بنانا ہے۔ جس نیت سے آ کے آپ بیٹھ گئے وہ اللہ کی بارگاہ ہو گئی۔ اس لیے اللہ بندے کے اندر بھی ہے، باہر بھی ہے، ہر سمت اللہ ہی اللہ ہے۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں۔ اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، میں نے سب قرآن مجید سے بتا دیا، جدھر رخ کر لو ادھر اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی بارگاہ ہے۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، کیسے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ فی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر ہوتا ہوں، تم دیکھتے نہیں ہو۔
میری نشانیاں تمہارے اندر ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو۔ تو یہ میں نے ایک درمیان میں جو کہ بات آ گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں، تو میں نے وضاحت کر دی کہ اللہ کی بارگاہ ہر جگہ کیسے بن جاتی ہے۔ نہیں، اللہ کی بارگاہ ہر جگہ ہے، جہاں اللہ کا بندہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے وہی اللہ کی بارگاہ ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، بخاری اور مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا جلیس من ذاکرنی، یہ اللہ کی بارگاہ کا معنی سمجھا رہا ہوں، جو شخص میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں۔ بولی تو اور بارگاہ کسے کہتے ہیں؟ بولیے نا، آپ سب کہیں اللہ، کہیں اللہ، زبان سے کہیں، اور اب اپنے من سے یاد کریں اللہ کو، من سے یاد کریں، ایک لمحہ آنکھیں بند کر کے من سے یاد کریں۔ اب آنکھیں بند کر کے اللہ کے حبیب کو یاد کریں صلی اللہ علیہ وسلم اور درود پاک پڑھیں۔ بس آپ کے اس عمل نے یہ آپ کی جگہ اللہ کی بارگاہ بھی بنا دی اور مصطفیٰ کی بارگاہ بھی بنا دی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جو اللہ کی بارگاہ ہے وہی مصطفیٰ کی بارگاہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ جہاں بیٹھ کے درود پڑھ لیا، حضور کو یاد کیا، درود پڑھا، وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ تو آپ کی رحمت بھی اللہ کی ربوبیت کی طرح ہر طرف چھائی ہوئی ہے۔ جہاں بیٹھ کے آقا کا غلام حضور کو یاد کر لے، حضور کا ذکر ہو گیا، لوگ جھوم اٹھے، وہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بارگاہ کا معنی سمجھا رہا ہوں۔ یہی اسی طرح خانقاہ ہوتی ہے، یہی دربار ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے دربار ہیں۔ تو اس میں جیسے میں نے کہا، نہ گھنٹوں کی قید ہے، نہ مہینوں ہفتوں کی قید ہے، نہ جگہوں کی قید ہے، نہیں، فرمایا ساری زمین میرے لیے پاک بنا دی گئی اور مسجد بنا دی گئی۔ پہلی امتوں کے لیے شرط تھی نماز کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد خواہ اٹھا کے لکڑی کی لے کے چلنی پڑے، آقا علیہ السلام نے ختم فرما دیا حکم اپنی شریعت میں، فرمایا جہاں زمین پاک دیکھو میرے امتی سجدہ کرے وہ بارگاہ خدا ہے۔ آپ بیٹھ گئے تو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے۔ تو بارگاہ قلب اور نیت سے بنتی ہے، عمارت اور اینٹوں سے نہیں بنتی۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ آپ جب اس نیت سے آ گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو آسان کام ہے کہ نہیں؟ کہ اگر آپ اپنے لیے، کون مسلمان نہیں چاہے گا کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو؟ تو جنت کا راستہ آسان کرنے کے لیے معمول کر لیں۔ اب آپ آ گئے، بیٹھ گئے، آگے دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا من خرج فی طلب العلم، جو شخص اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کی نیت کر کے نکلا۔ اب آپ دیکھیے آپ کا عمل کہاں سے کاؤنٹ ہونا شروع ہو گیا، کہاں سے کاؤنٹ ہو رہا؟ من خرج، جو ہی آپ نے نیت کی اور گھر سے نکلے، کوئی گجرانوالہ سے نکلا یا شیخو پورہ سے نکلا، مقصد بات کا یہ ہے کہ جہاں سے آپ آئے، گھر سے جب نیت کی اور نکلے تو وہاں سے کاؤنٹ ہو گئے۔ فرمایا من خرج فی طلب العلم، جو علم کے حاصل کرنے کی نیت سے گھر سے نکل پڑا، کان فی سبیل اللہ، وہ اب اللہ کی راہ میں ہے۔ سبحان اللہ، جس لمحہ آپ گھر سے نکلے اس نیت کے ساتھ، راستے میں بھوک لگی تو وہ ریسٹورانٹ پہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگ گئے، ٹرک والوں کا اڈا ہوتا ہے، ٹرک ڈرائیورز کے اڈے ہوتے ہیں، وہاں رکے، لمبا سفر تھا، کھانا کھانے لگ گئے۔ اب آپ اللہ کی راہ میں ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، جو چاہیں، پانی پی رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں، کلفی کھا رہے ہیں، قصور سے آئے رستے میں اندرسے کھا رہے ہیں، جو چاہیں کھا لیں۔ یہ اللہ کی راہ میں ہونے کا ایک تصور ہے، سمجھ لیں۔ آپ نے نیت کر لی منہاج القرآن کی، قرآن کے راستے کی، اور قرآن کا راستہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ، اس کو سمجھیں اور اس پہ چلے۔ تو ایسے بھی ہیں جن کی بیٹے ساری زندگی اللہ کی راہ میں ہو جاتی ہے، ان کی ایک ہی نیت عمر بھر کے لیے قائم رہتی ہے، اور ہر روز اپنی اس نیت کا اعادہ کرتے رہتے ہیں، پختہ تر کرتے رہتے ہیں، تو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ حتیٰ یرجع، واپس اپنے گھر میں پلٹ جانے تک وہ اللہ کی راہ میں ہے۔
پورا سفر اس کا اللہ کی راہ میں گزرا۔ اب یہاں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں، آپ کچھ سمجھنے کے لیے آئے ہیں یا آپ بیٹھے ہیں اس وقت، مثلا میں ایک اور چیز آگے بتاؤں، آپ نوافل نہیں پڑھ رہے، بات کو سمجھیں، آپ نوافل نہیں پڑھ رہے، بہت زیادہ تسبیحات اذکار مثلا سمجھا رہا ہوں نہیں کر رہے، وہ بھی محافل مجلس میں ہوتا ہے حصہ، لیکن اگر پوری مجلس میں آپ نے نوافل نہیں پڑھے، کوئی اور اذکار تلاوت کوئی چیزیں نہیں کی، پھر بھی جو عبادت آپ کر رہے ہیں حصول علم اور دین کا فہم حاصل کرنے کی نیت سے اور فہم دین کو اخذ کرنے کے لیے، یہ ہزارہا نفلوں سے زیادہ عبادت ہے، ہزارہا نوافل سے زیادہ عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا افضل العبادت الفقہ و افضل الدین الورع۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا، فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ افضل ترین، سب سے بلند ترین عبادت دین کا فہم اور علم حاصل کرنا ہے۔ آج دین کا فہم، دین کی سمجھ بوجھ اور علم حاصل کرنے آئے ہیں نا، یہی نیت بندھوانا چاہتا ہوں، آپ کی مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اٹ سیلف، دین کی سمجھ اور علم فقہ حاصل کرنا، یہ جو عمل ہے اٹ سیلف، فرمایا سب سے افضل عبادت ہے، اور سب سے افضل دین تقوی ہے، پرہیزگاری۔ آپ یہاں پرہیزگاری سیکھنے آئے ہیں، دین کا فہم اور دین کا علم اور دین کی سمجھ بوجھ لینے آئے ہیں۔ یہ عمل اٹ سیلف بغیر کسی اضافی نفلی عبادت کے وہ کریں گے، سونے پر سہاگا ہے، مگر اگر وہ نہیں بھی ایڈ ہوگا، اٹ سیلف یہ عمل بیٹھ کر دین سیکھنا، دین کا علم لینا، تربیت لینا، دین کا فہم لینا، اس نیت کے ساتھ آنا، اٹ سیلف یہ افضل عبادت کر رہے ہیں۔ اور کتنی عبادت سنیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا اور فرمایا قالا لباب یتعلمہ الرجل احب الی من 1000 رکعۃ تطوعا۔ یہ بات کنہوں نے کی؟ حضرت ابو ذر نے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان دونوں نے کی۔ اور یاد رکھ لیں، جب صحابہ میں سے کوئی ایسی چیز بیان کرے جو عقل اور رائے سے کہی جانے والی نہ ہو کہ فلاں عمل کا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، شرعی چیز ناپ تول کی بیان کر رہے ہوں جو عقل اور رائے پر مبنی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے آقا علیہ السلام سے سنے بغیر نہیں کی، خواہ وہ آقا علیہ السلام کا اسم گرامی اس روایت میں لیں یا نہ لیں۔ یاد رکھ لیں، جو بات قیاس اور رائے اور عقل پر مبنی نہیں بلکہ سماع پر مبنی ہے، صاحب وحی سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے بغیر جو بات کوئی نہیں کی جا سکتی، صحابی اگر وہ بات کریں تو وہ حضور علیہ السلام کا نام نہ بھی لیا ہو کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، تب بھی وہ حدیث ہوتی ہے آقا علیہ السلام کی۔ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے بیان کیا اور بات سننے والی، فرمایا لباب یتعلمہ الرجل، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی علم کا ایک باب سیکھے، ایک باب سے مراد ایک سبجیکٹ، ایک نکتہ، جیسے آج ایک سبجیکٹ آپ سیکھ رہے ہیں، اس کو باب کہتے ہیں، بلکہ کئی ابواب آ رہے ہیں، کئی ابواب ہیں، تو جو علم کا ایک باب سیکھ لے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک رات، یعنی آپ یہاں بیٹھے ہیں طلب علم کے لیے، فقہ الدین کے لیے، اور دوسری طرف آپ کسی کا جی چاہے کہ میں یہاں کیوں بیٹھوں، میں نفل پڑھ لیتا ہوں، فرمایا 1000 رکعت نفل، اب ایک رات میں اس سے زیادہ کون کیا پڑھے گا؟ فرمایا 1000 رکعت نفل سے زیادہ محبوب ہے مجھے صرف بیٹھ کر ایک باب علم کا پڑھ لینا، سمجھ لینا۔ اور پھر دونوں نے کہا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شہید۔
اگر کوئی شخص علم کی طلب میں نکلا تھا یا علم کی طلب میں بیٹھا تھا، مجلس علم میں بیٹھا تھا، مجلس علم میں حصول علم کے پروسیس میں، علم حاصل کرنے کے عمل میں شامل تھا، اور اس حالت میں اس کی اتفاقاً ڈیتھ ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اسی حالت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شہید ہے، وہ شہید ہے۔ اس حدیث کو امام بزار نے بھی روایت کیا اور امام طبرانی نے اوسط میں روایت کیا، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بات بڑی اہم، فرماتے ہیں تعلم العلم، لوگو علم حاصل کرنے پر محنت کیا کرو۔ یہ میرے بیٹے طلبہ بھی توجہ سے سنیں اور میری بیٹیاں طالبات بھی، اور دنیا بھر میں مجالس علم کے شرکاء سارے اور پوری قوم کا ہر بچہ، ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بہن، ہر بھائی، ہر بزرگ جو اکتساب کرتا ہے، سنتا ہے، وہ سنے کہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعلم العلم، علم سیکھو، علم حاصل کرو، فإن تعلمہ للہ خشیۃ، علم سیکھنا کیا ہے؟ یہ اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ علم سیکھنے کے عمل سے الٹیمیٹلی خوف الہی پیدا ہوتا ہے، خشیت قلبی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو عالم ہو جاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، جتنا جتنا علم ان کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے اتنی خشیت الہیہ انہیں نصیب ہوتی چلی جاتی۔ تو علم اللہ کی خشیت اور خوف پیدا کرتا ہے۔ وَطَلَبُهُ عِبَادَةٌ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کر رہا ہوں، اس علم کو حاصل کرنا، طلب کرنا عبادت ہے۔ وَمُذَاكَرَتُهُ تَسْبِيحٌ وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ، پھر سنیں فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّهِ خَشِيَةٌ، اس علم کو حاصل کرنا، پڑھنا، محنت کرنا اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ، اور اس کو طلب کرنا، حاصل کرنا عبادت ہے۔ وَمُذَاكَرَتُهُ تَسْبِيحٌ، اور اس علم کا آپس میں ذکر کرنا، مجلس میں ایک دوسرے کو سنانا، مذاکرہ کرنا، یہ تسبیح ہے۔ جیسے آپ تسبیح پکڑ کے اللہ 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 کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ کے مبارک اسماء اور کلمات ان کا اور تلاوت کرتے ہیں آیات کی، جب تسبیح جو کرتے ہیں، فرمایا اس علم کا مذاکرہ کرنا، آپس میں مجلس میں بیٹھ کر اکٹھے ایک دوسرے کو سننا سنانا، یہ تسبیح ہے۔ والبحث عنہ جہاد، اور اس علم کی جستجو میں لگے رہنا، نئی سے نئی چیز کی کھوج لینا، اور سے اور سننا، زیادہ سمجھنا، زیادہ ذہن نشین کرنا، اس کی کھوج میں ابھی کم ہے اور لوں، لگے رہنا، فرمایا یہ جہاد ہے، جہاد کا اجر ملتا ہے، جہاد کا، گویا آپ میدان جنگ میں جہاد کے لیے گئے، یہ جہاد بھی اس میں ہے۔ آپ نے دیکھا خشیت اور خوف الہی بھی اسی علم میں ہے، عبادت بھی علم میں ہے، تسبیح بھی علم میں ہے، جہاد بھی علم میں ہے۔ پھر فرمایا وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، اور جو شخص نہیں علم رکھتا اس کو یہ علم پڑھانا، علم دینا، یہ صدقہ ہے۔ آپ گویا خیرات کر رہے ہیں، اپنی کمائی، اپنی دولت خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، صدقہ ہے۔ وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ، اور جو اس کا اہل ہو اس پر علم کو خرچ کرنا، اسے علم دینے پر محنت کرنا، یہ اللہ کی قربت عطا کرتا ہے۔ علم دینے والا اگر لوگوں کو اہل بنا رہا ہے اور اہل کو علم دے رہا ہے، اس کے برتن میں ڈال رہا ہے، تو گویا وہ ایک ایسا عمل کر رہا ہے کہ اللہ کی قربت نصیب ہو رہی ہے، جیسے اولیاء کو قربت الہیہ نصیب ہوتی ہے۔ لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، چونکہ یہ حلال اور حرام میں فرق کرنے والی چیز ہے، علم فرق کرتی ہے، بندے کو معرفت دیتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ جو میں نے حضرت معاذ ابن جبل کا قول روایت کیا، یہ امام دیلمی نے اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا، امام منذری نے کیا، امام ابن عبد البر نے کیا، اور دیگر ائمہ نے، امام حیثمی نے بھی کیا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں من تعلم العلم للہ عز وجل وعمل بہ، جس شخص نے علم حاصل کیا، میں نے آپ کو یہ بات بتا دی، اور علم حاصل کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا ٹائم کی شرط نہیں ہے، آگے میں اور وضاحت کر دیتا ہوں اس کی احادیث سے، خواہ ایک رات بیٹھے، خواہ چند لمحے، ایک ساعت بیٹھے، ایک گھنٹہ بیٹھے، اس پر بھی ان حدیث کی برکتوں کا، سعادتوں کا اطلاق ہوگا۔ تو کہا جس نے علم حاصل کیا اللہ کے لیے اور اس پر عمل کیا، اور اس لیے حاصل کریں علم، یاد رکھ لیں تاکہ مجھے کچھ میری دین کی سمجھ میں اضافہ ہو اور اس سے اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہو، مجھے اللہ کی قربت نصیب ہو، میں اس پر عمل کروں اور تقوی میرا بڑھ سکے۔ ایک نیتوں کا ایک سلسلہ ہے، نیتوں کا، یہ نیت کریں تاکہ علم میرا بڑھے، اس سے اللہ کا خوف بھی پیدا ہو، اس تقوی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربت کی اور رغبت بھی پیدا ہو، نیک اعمال کروں۔ فرمایا اللہ کے لیے جو علم حاصل کرے اور عمل کرے، حشرہ اللہ یوم القیامہ آمنا ویرزق الورود علی الحوض۔ امام الربیع نے اس کو اپنی مسند میں روایت کیا، جو اس نیت کے ساتھ علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے، قیامت کے دن پہلی بات تو یہ کہ وہ قبر سے حالت امن میں اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن روز محشر کی پریشانی نہیں ہوگی، اس کو سکون سے اٹھے گا جیسے ہالی ڈیز پہ گیا ہے، ریلیکس ہوگا۔ لوگ پریشان حال اٹھیں گے قیامت کی ہولناکیوں کے، تو قیامت کی ہولناکیوں کے ماحول میں یہ ریلیکسڈ ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ریلیکس اٹھے گا، اس کو پریشانی نہیں ہوگی، پرسکون ہوگا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس علم کو حاصل کرنے کے باعث اللہ پاک اس کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حوض کوثر پر آنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ حوض کوثر کا ورود نصیب ہوگا، جہاں آقا علیہ السلام اپنے دست مبارک سے کھڑے غلاموں کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے، آب کوثر کے جام بھر بھر کے دے رہے۔ فرمایا اس علم کی برکت سے اسے حوض کوثر پہ آنا اور حضور علیہ السلام کے دست اقدس سے جام کوثر پینا نصیب ہوگا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کا فرمان اس سے بڑی بات کی، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءہ اجلہ وہو یطلب العلم لقی اللہ ولم یکن بینہ وبین النبیین الا درجۃ النبوہ۔ جو شخص علم طلب کرے، اب موت کا تو بھروسہ نہیں ہے نا، آپ گھر سے نکلے بس دیٹس اٹ، نکلے مجلس علم و تزکیہ ہے، مجلس ذکر الہی ہے، یہ نیت کر کے اصول علم کے لیے نکل پڑے، بس موت کا تو بھروسہ نہیں، اگر موت آنی ہے تو کہیں بھی آ جائے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نیت سے نکل پڑا کوئی شخص اور اس کو موت آ جائے اسی حصول علم کی نیت کے سفر میں، تو فرمایا اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک منزل کا فرق ہوگا۔ اللہ پاک اسے ان منزل، جنت کی ان منزلوں میں ٹھہرائیں گے جن کے اوپر سے اوپر کی منزل پر انبیاء رہ رہے ہوں گے۔ ایک منزل کا فرق ہوگا نا، تو ایک درمیانی منزل اولیاء کی ہوگی، صدیقین کی، شہداء کی، اوپر انبیاء ہوں گے، ان کے زیر سایہ علم طلب کرنے والے ہوں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کتنا بڑا عالم ہو، یہ بات سمجھنے والی، یہ شرط نہیں لگائی کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا فقیہ ہو، نہ، کتنا بڑا محدث ہو، محقق ہو، مفسر ہو، کتنا بڑا مجتہد ہو، نہیں، یہ شرط نہیں فرمائی حدیث پاک میں۔ فرمایا جو علم کا طلب کرنے والا ہو، یہ علم کی اپنی فضیلت ہے، نفس علم کی فضیلت ہے، اس کی طلب کے لیے نکلے، نیت کو قائم رکھے، باندھے رکھے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اب وہ نکتہ بتا دوں کہ کہیں آپ کو یہ نہ خیال آ جائے یا کوئی آپ کو یہ نہ کہہ بیٹھے غلطی سے، مغالطے سے، کہ نہیں یہ تو ان کے لیے ہیں جو بہت وقت صرف کریں۔ بے شک جو جتنا وقت صرف کرے گا اس کے درجے اتنے بلند ہوتے چلے جائیں گے، اس کی رحمتیں، برکتیں اور زیادہ ملیں گی۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ مگر جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں یہ ہر اس شخص کے لیے ہیں جو علم کی طلب کی نیت کر کے گھر سے نکلتا ہے، جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن آتا ہے، کسی اور مرکز علم پر جاتا ہے، کسی اور جگہ دنیا میں جاتا ہے، اللہ کی خاطر
دین کا علم حاصل کرنے کی نیت لے کر اور اس پر قائم رہتا ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ فضیلت ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک روز مجھے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر آؤ تمہیں خاص بات سمجھاؤں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے سمجھایا، فرمایا لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ، کہ اگر تو اس حال میں ایک علم کا باب سیکھنا چاہے، ایک باب علم کا سیکھنا چاہے، یہ فرمایا عمل کرے گا تو عمل کا ثواب اور اجر اضافی ملے گا، یعنی اگر عمل نہیں کیا، عمل کرے گا تو وہ نور علی نور ہوگا، وہ علم نافع بنتا چلا جائے گا، اس میں برکتوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ محض علم دین اللہ کی نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کے لیے، تاکہ عبادت کی توفیق ہو، تاکہ خوف الہی نصیب ہو، تاکہ دین کا فہم مجھ پر کھلے، میں اور نیک اعمال کر سکوں، برائیوں سے رک سکوں، علم کے ذریعے مجھے پتہ چلے کہ اللہ کے حقوق میرے اوپر کیا ہیں۔ علم حاصل ہوگا تو پتہ چلے میرے رشتہ داروں کے، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، اولاد کے، اعزا اقارب کے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، تاکہ وہ حقوق ادا کر سکوں۔ علم حاصل ہوگا تو پتہ چلے کہ میرے نفس کے حقوق مجھ پر کیا ہیں، اس سوسائٹی کے غریبوں کمزوروں کے حقوق مجھ پر کیا ہیں۔ یہ سب چیزیں آشکار ہوتی ہیں علم سے۔ جب عمل کرتا ہے ان پر تو عمل کے اجر الگ ہیں، وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث میں جو فضیلت بیان ہو رہی ہے مطلقاً نفس علم کی، کیونکہ اس علم کے اندر ہزارہا اعمال کے راستے بڑے ہوئے ہیں جو کھلنے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس طرح علم کا ایک باب سیکھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر من ان تصلی الف رکعت، اے ابو ذر وہ علم کا ایک باب سیکھنا تمہارے لیے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک حدیث پہلے بیان کی تھی، اس میں حضرت ابو ذر غفاری اور سیدنا ابو ہریرہ نے خود بیان کیا تھا، اب انہوں نے ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، ابن ماجہ کی، اب انہوں نے آقا علیہ السلام کا اسم پاک لیا، مرفوعاً بیان کر دیا اور کہا کہ مجھے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر سن لو، علم کا ایک باب حاصل کرنا اللہ کے لیے، کیونکہ جب اللہ کے لیے حاصل کرتے ہیں تو اس کی نیت میں پھر آگے اعمال صالحہ کے دروازے کھولنے کا خیال ہوتا ہے، تقویٰ کے حصول کا خیال ہوتا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرنے کا، مخلوق کے حقوق ادا کرنے کا، جو ہم نہیں کرتے، اور بہت سے کام ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں لا علمی کی وجہ سے نہیں کرتے۔ مرد بہت سارے ایسے کام بیویوں کے لیے نہیں کرتے کہ انہیں علم نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ بیویاں بہت سے ایسے کام نہیں کرتی، ایسے رویے نہیں رکھتی، انہیں علم نہیں ہے کہ مجھ پر شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ ہم رشتہ داروں کے ساتھ غصہ ناراضگی قطع تعلق کرتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور ادا نہ کرنے کی سزا کیا ہے۔ روز مرہ کی زندگی میں ہم ہزارہا کام پوری زندگی ایسے کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں علم ہی نہیں کہ کتنے بڑے گناہ کا کام ہے، اور اگر کر لیں تو اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ ایک کمزور غریب کی مدد کر دینا، کسی بے علم کو علم دے دینا، کسی محتاج کی ہیلپ کر دینا، بیمار کے ساتھ یہ کر دینا، کسی ایسے راستہ پوچھنے والے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کے رک کے اس کو راستہ بتا دینا، پتھر پڑا راستے سے اس کو اٹھا کے پھینک دینا، اگر ایک ایک چھوٹے سے فعل کا بھی آپ کو علم ہو کہ اس کے اندر اجر کتنا چھپا ہوا ہے تو آپ چلتے کئی عبادتیں کرتے چلے جائیں۔ تو اس نیت سے علم کا ایک باب سیکھنا آقا علیہ السلام نے فرمایا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہاں پر حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سمعت الشافعیہ، میں نے سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، فرماتے تھے یقول طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ، یہ امام شافعی کا کھلا فرمان، فرمایا کہ علم حاصل کرنا، فقط علم حاصل کرنا، یہ نفلی نماز سے زیادہ افضل ہے۔ امام شافعی رات کو اگر اپنی کتاب لکھ رہے ہوتے، علم کا کام کر رہے ہوتے، امت کے لیے احادیث جمع کر رہے ہوتے، احادیث نقل کر رہے ہوتے، ان سے فقہ اخذ کر کے فقہ کی کتاب مرتب فرما رہے ہوتے، مسائل اور اصول استنباط کر رہے ہوتے، علم میں مشغول ہوتے،
تو ایک طرف نفلی نماز کا وقت ہوتا، ایک طرف اشتغال بالعلم ہوتا، علم کی مشغولیت ہوتی، آپ علم کو چھوڑ کر مصلی پہ نہیں جاتے تھے نفل پڑھنے کے لیے۔ یہ امام شافعی کا مشرب تھا، اور یہ کل اولیاء کا، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا کل سب کا طریقہ یہ تھا، علم کا اشتغال چھوڑ کر نفل نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں اگر علم کا کام، سنت کا، حدیث کا، فقہ کا، دین کے علم کا کام نہیں کر رہے، اس کے بعد نوافل بھلے وہ ساری رات پڑھ لیں۔ اگر نفلی نماز کا اور علم دین، علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ کا ایک وقت میں ٹکراؤ ہو جاتا، کل ائمہ اور اولیاء علم کو فوقیت دیتے، چونکہ یہ افضل ہے۔ تو افضل کو چھوڑ کے کم فضیلت والی شے کی طرف جانا، یہ صاحب علم کا کام نہیں ہے، یہ جاہل کا کام ہے۔ جیسے فرض چھوڑ کر سنت کی طرف جانا تو سنت قبول نہیں ہوتی، سنت چھوڑ کے نفل کی طرف جانا، نفل قبول نہیں ہوتے۔ آپ جب اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کرتے ہیں تو نہ ادنا قبول ہوتا ہے، تو اعلیٰ تو پہلے چھوڑ چکے آپ۔ تو علم کی مجلس، علم کی تحقیق، علم کی تصنیف، علم کا عمل دین کا، اللہ کی رضا کے لیے، یہ نفلی، میں نے آپ کو حدیث عرض کی کہ 1000 نفلی نماز پڑھنے سے، 1000 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے۔ آپ پڑھیں گے کتنے نفل پڑھ لیں گے؟ 8 12 کتنے پڑھ لیں گے؟ تو وہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا 1000 نفل پڑھنے سے بھی افضل ہے علم کا ایک باب مکمل کرنا۔ یہی بات امام شافعی نے فرمائی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، باب من العلم یحفظہ الرجل لصلاح نفسہ، فرمایا کہ علم کا ایک باب جو شخص یاد کرتا ہے لصلاح نفسہ، اپنی ذات کی صلاح کے لیے، صلاح اصلاح کو کہتے ہیں، اپنی ذات کی درستگی کے لیے علم حاصل کرتا ہے ایک بار، تاکہ اس کے ذریعے میں خود صالح بن جاؤں، میری درستگی ہو جائے، میں سنور جاؤں۔ وصلاح من بعدہ، یا ان لوگوں کی صلاح کے لیے، بہتری کے لیے، ان لوگوں کو سنوارنے کے لیے، من بعدہ جو اس کے بعد آئیں گے، ان کے شاگرد، اگلی نسلیں، ان سے اگلی نسلیں، ان سے اگلی نسلیں۔ فرمایا جو شخص علم کا ایک باب یاد کرتا ہے، خواہ اپنے نفس کی صلاح کے لیے، خواہ اپنے بعد آنے والوں کی صلاح اور اصلاح کے لیے، فرمایا افضل من عبادت حول، پورا 1 سال عبادت کرتے رہنے سے زیادہ افضل ہے۔ اب پہلے تو احادیث تھی جس میں فرمایا 1000 رکعت نفلی نماز پڑھنے سے افضل ہے علم کا ایک باب، یا 1 رات گزارنا، 1 ساتھ گزارنا، وہاں تو یہ تھا 1000 رکعت کے مقابلے میں۔ اب آپ پورا سال اگر نفلی نمازیں پڑھیں تو وہ تو کئی 1000 نوافل بن جاتے ہیں۔ تو اس میں فرمایا کہ علم کا ایک باب اپنی ذات اور نفس کی اصلاح کے لیے، اور اپنے بعد آنے والی نسلوں، اولادوں اور نسلوں کی اصلاح کی خاطر، تاکہ مجھے علم حاصل ہو اور میں کوئی خیر کی بات آگے کسی کو سمجھا سکوں، اگلی نسلیں سنور جائیں، میری اولاد ہی سنور جائے، ان کی اولاد سنور جائے، بچے سنور جائیں، اور بچی نسلیں، ان کی اصلاح کی نیت کر کے اور اپنی اصلاح کی نیت کر کے ایک باب علم کا یاد کرنا، فرمایا پورا 1 سال نفلی عبادت جاری رکھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور حضرت انس بن مالک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر دینکم السنن وخیر العبادت الفقہ۔ امام دیلمی نے روایت کیا، فرمایا کہ تمہارے دین میں بہترین حصہ دین اسلام کا آقا علیہ السلام کی سنت ہے، حضور علیہ السلام کی سنن، وہ دین کا بہترین حصہ ہے، اور عبادت کا بہترین حصہ فقہ ہے، دین کا علم ہے۔ دین کے علم جیسا کوئی حصہ عبادت میں نہیں، اور آقا کی سنت جیسا کوئی حصہ دین اسلام میں نہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال باب من العلم نتعلمہ احب الینا من 1000 رکعہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ علم کا ایک باب سیکھ لینا ہمیں، الینا، ہمیں سے مراد کون ہے؟ یعنی ہم صحابہ کرام کی سوچ یہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں نا، تو الینا سے مراد ہم لوگ، یعنی صحابہ کرام کی سوچ یہ تھی۔ اور ان کی سوچ کہاں سے آئی تھی؟ ان کو آقا علیہ السلام نے تربیت دی تھی
یہ وہ سوچ تھی، یہ وہ فہم تھا، یہ وہ سوجھ بوجھ تھی دین کے باب میں جو انہیں آقا علیہ السلام نے عطا کی تھی، جو حضور کی صحبت سے انہیں فہم ملا تھا، وہ یہ فہم تھا۔ فرمایا کہ ہمارے نزدیک دین کا ایک باب جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو سنوارنے اور غیروں کو سنوارنے کی نیت سے سیکھا جائے، وہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ پھر آگے وہ حدیث ہم فرماتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اسی پروسیس میں، علم کے اصول کے پروسیس میں موت آ جائے تو وہ بندہ شہید ہوتا ہے، اور اگر اللہ پاک کسی پر خیر کا ارادہ کرے تو اس کو دین کا علم اور دین کی فقہ عطا کرتا ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ یہ سنت انبیاء ایک آیت کریمہ جس سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اس کی مختصر اس کے اوپر بیان، وہ آیت کریمہ قل رب زدنی علما۔ آقا علیہ السلام کو حکم دیا گیا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے دعا کیا کریں کہ اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب آپ بتائیں مجھے، آقا علیہ السلام پر کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی؟ کسی ایک نعمت کا نام لے کے اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے اس میں اور اضافہ طلب کر اور زیادہ مانگ، نہیں فرمایا، صرف علم کے لیے فرمایا قل رب زدنی علما۔ آپ یوں کہا کریں میرے حبیب کہ باری تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کر، میرا علم اور بڑھا، میرا علم اور بڑھا۔ تو گویا علم اللہ کو اتنا محبوب تو ہے کہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے اور علم مانگ، اور علم کا اضافہ مانگ۔ اور علم کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ پاک نے خود حضور علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی ہے کہ علم میں اضافہ طلب کر مجھ سے۔ تو جب آقا علیہ السلام کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ علم میں اپنی شان اور مرتبے کی اور عظمت کے مطابق علم میں اضافہ طلب کرتے رہیے، ہمہ وقت ہم اگر علم میں اضافہ کرنے کے لیے سفر کرتے رہیں اور علم بڑھانے کی کاوش کرتے رہیں تو اللہ پاک کو کتنا محبوب ہوگا یہ ہمارا عمل۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جا، ایک بندہ ہے ہمارا، اس کا نام ہے خضر، جن کو ہم خضر بھی کہتے ہیں، خضر علیہ السلام، یہ دونوں اعراب ٹھیک ہیں۔ اس کے پاس ایک خصوصی علم ہے جو ہم نے عطا کیا ہے، علمناہ من لدنا علما، اس کے پاس میرا براہ راست عطا کردہ علم لدنی ہے، علم لدنی، تو وہ اس سے سیکھنے کے لیے جا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا درجہ اور رتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے زیادہ ہے، بلند ہے۔ خضر علیہ السلام تو ولی ہیں مذہب مختار کے مطابق، جمہور کے نزدیک یہ ولی ہیں، نبی بھی نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نہ صرف نبی ہیں بلکہ رسول ہیں، اور صرف رسول ہی نہیں، اولو العزم 5 رسولوں میں جو سب سے ہائیسٹ رینکنگ کے 5 رسول ہیں ان میں ایک ہے۔ اولو العزم رسولوں میں جو قرآن مجید میں نام آیا ان میں موسیٰ علیہ السلام ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب امت ہے۔ تو ان کا درجہ اتنا بلند ہے، مگر ان کو فرمایا کہ وہ علم لدنی اس کے پاس جو میں نے دیا ہے اس میں وہ تم سے آگے ہے، تو اس سے علم حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ تو سورہ الکہف میں آیت نمبر 60 سے 66 اور آگے بڑا لمبا مضمون ہے، آپ نے ہر وقت سنا اس کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف، یوشع بن نون کو ساتھ لیا، اور جب وہاں پہنچے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تو قرآن مجید کی صرف وہی آیت سنا رہا ہوں، قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت میں، آپ کی سنگت میں، آپ کے ساتھ ساتھ جہاں بھی جائیں گے رفاقت میں رہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ خاص علم جو اللہ پاک نے آپ کو ہدایت کیا، عطا فرمایا ہے، اس میں سے مجھے بھی عطا کریں گے اور مجھے بھی سکھائیں گے۔ وہ علم جو اللہ پاک نے جس سے آپ کو خاص نوازا ہے اپنی بارگاہ سے اور خزانہ خاص سے، وہ علم مجھے بھی سکھائیں گے، اس لیے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ اب اللہ کے اولو العزم برگزیدہ رسول ہو کر حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں اور ان کی طویل سنگت اور سفر کی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ مجھے اس علم میں سے سکھائیں۔ تو کوئی تو اہمیت ہے نا۔ ہمارا پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ایک حد تک پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے پڑھ لیا، مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ خود مکر ہے نفس کا اور جہالت ہے۔
اب موسیٰ علیہ السلام جتنا عالم تو کوئی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے برگزیدہ رسول صاحب تورات ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو کہ مجھے وہ علم سکھائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم سیکھنے کا عمل زندگی کے کسی موڑ پر، کسی مرحلے پر بھی ختم نہ ہو سکتا ہے، نہ ہونا چاہیے، اور علم سیکھنے کی ضرورت ہر وقت ہر کسی کو رہتی ہے، یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ اب اس پر ایک حدیث صحابہ کا ایک عمل آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس پر آج کی بات ختم کروں گا، بہت خاص مضمون ہے۔ وہ حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور امام ابن ابی حاتم نے بھی، اور بہت سارے ائمہ نے، پھر تفاسیر میں حافظ ابن کثیر نے بھی اس کو کوٹ کیا، مگر اصل امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، مگر اس کو تفصیلی مضمون خطیب بغدادی نے کتاب الرحلہ میں بیان کیا۔ پھر آگے جب اصل حدیث آ جاتی ہے، وہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور دیگر ائمہ نے روایت کیا، حدیث صحیح۔ میں وہ حدیث مضمون کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ خطیب بغدادی کی کتاب الرحلہ میں، اور کتاب الرحلہ میں ان کی روایت نمبر 46 ہے، حدیث نمبر 46، حضرت ابو عثمان النہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جلیل القدر تابعی ہیں، بہت بڑے زاہد تھے، بہت بڑے عالم تھے، کبار تابعین میں سے تھے۔ تو ابو عثمان النہدی، ان کا اصل نام عبد الرحمن بن مل ہے۔ وہ ابو عثمان النہدی روایت کرتے ہیں کہ مجھ تک ایک بات پہنچی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ ان کے پاس ایک حدیث ہے، بلغنی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث انہ قال، مجھے یہ بات پہنچی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے حدیث روایت کی ہے، اور حدیث کیا بیان کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان اللہ لا یکتب لعبدہ المؤمن بالحسنۃ الواحدۃ الف الف حسنہ۔ یہ مجھے حدیث پہنچی کہ اللہ پاک نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث کہ وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک نیکی کرے، یعنی آج آپ ایک نیکی کے لیے آئے ہیں، اور نیکی میں نے آپ کو بتا دی ایسی کہ 1000 نوافل سے بڑی نیکی، ایک پورا سال نفلی عبادت کرنے سے بڑی نیکی، یہ ایسی نیکی جو ہزاروں لاکھوں نیکیوں کا مجموعہ ہے، اس میں لاکھوں نیکیاں ہیں۔ طلب علم کی نیت سے آنا، مجلس صلاۃ علی النبی درود کی نیت سے آنا، مجلس ذکر الہی کی نیت سے آنا، حصول علم کی نیت سے آنا، اصلاح نفس کی نیت سے آنا، اصلاح من بعدکم جو آپ کے بعد آئیں گی نسلیں ان کی نیت سے آنا، اس علم کے ارد گرد کے 20 نیتیں۔ تو فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر 10 لاکھ نیکیوں کے برابر کر دے گا۔ یہ بات سننے والی ہے، آپ تو یہی سنتے رہے نا ساری زندگی، جو ایک نیکی کرے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ایک وعدہ ہے، مگر یہ علی الاقل کم سے کم ایک لیمٹ ہے۔ جیسے جیسے نیت بہتر سے بہتر، اونچی سے اونچی، اجلی سے اجلی، ستھری سے ستھری، خالص سے خالص، روشن سے روشن، نور سے نور، نیت جتنی بلند اور اعلیٰ ہوتی چلی جاتی ہے، بس نیت ہی ہے نا، اتنا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اجر کے بڑھنے کا کوئی حساب نہیں ہے۔ قرآن مجید کا کم سے کم پیمانہ یہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ پاک اس کو اس جیسی 10 نیکیاں دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ قرآن مجید نے یہ کہا، اس کا اور اس حدیث کا کوئی جوڑ بھی تو ہونا چاہیے، چلو وہ بھی سمجھا دیتا ہوں، پھر آگے حدیث پہ آتے ہیں۔ پھر قرآن نے کہا، آپ نے عمر بھر یہ سنا، آج آپ کا مفہوم اس آیت کا چینج کر دیتے ہیں، جو آپ نے ذہنوں میں مفہوم بنا رکھا ہے وہ آج چینج کرتے ہیں آپ کا ذہن۔ قرآن مجید کے فرمان اور اس حدیث نبوی میں کوئی فرق نہیں۔ آپ نے یہ سن رکھا ہے جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، نہیں، سن لیں، یہ اللہ پاک نے نہیں فرمایا۔ اب آپ حیران ہوں گے، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، نہیں فرمایا۔ یہ آیت کا مفہوم اس میں غلطی ہے، ہمارے مفہوم میں غلطی۔
اب میں آیت کے لفظ دہراتا ہوں، آپ غور سے سنیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ غلطی کہاں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا من جاء بالحسنۃ، جو شخص ایک نیکی کرے۔ اب مثلا جو شخص ایک نیکی کرے تو آپ 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں یا 1000 لوگ لے لیں، ہر 1000 افراد ہیں، ہر ایک نے ایک نیکی کی، ایک جیسی، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کا صلہ اللہ نے فرمایا اس کو 10 گنا اجر ملے گا، امثالها، اس نیکی، اس کی جو نیکی کی تھی اس کی مثل، اس کی مثل، جو نیکی اس شخص نے کی ہے اس کی نیکی کی 10 گنا، 10 مثل، امثالها۔ اب امثال کس طرح ہے کہ چونکہ ہر شخص کی جو نیکی ہے دیکھنے میں عمل ایک ہے، جسم ایک ہے اس نیکی کا، مگر نیت اس نیکی کی کیفیت کو، ماہیت کو، حقیقت کو اور درجے کو ہر ایک سے دوسرے تک بدل رہی ہے، نیت بدل رہی ہے۔ ایک شخص نے نفل پڑھے، دوسرے نے بھی 2 نفل پڑھے، تیسرے نے بھی پڑھے، 1000 لوگوں نے پڑھے 2 نفل، لیکن ہر ایک کی نیت کا ستھرا پن جدا ہے۔ ایک روٹین سے نفل پڑھ رہا ہے، اس نے نیت کی اللہ کی عبادت کی اور دھیان اس کا کبھی انارکلی میں ہے، کبھی مال روڈ پر ہے، کبھی پرانی انارکلی میں فوڈ کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی گوال منڈی بھی گھوم رہا ہے، نفل ہی رہا ہے، کبھی بیوی سے لڑ کے آیا تھا، بیوی نے یہ کہا تھا، کبھی وہ باتیں بھی گھوم رہی ہیں کانوں میں، چل رہے ہیں نفل، کبھی رشتہ داروں نے زیادتی کی، کبھی وہ بات بھی یاد رہی ہے، کبھی کوئی یا بچہ گیا ہوا ہے باہر، بچے ہیں وہ یاد آ رہے ہیں، تو 2 نفل پڑھنے تک اس نے ذہن 10 جگہوں گھوم بھی گیا، وہ بھی نیکی کر رہا ہے، اللہ نے اس کی نیکی بھی قبول کر لی۔ دوسرے نے نیکی کی، اس نے اپنی نیت کو باندھے رکھا، گھومنے نہیں دیا۔ اب اس کی نیکی اور اس پہلے شخص کی نیکی اللہ کے ہاں نماز کے قبول ہونے کی حد تک نماز تو ہو گئی، مگر دونوں کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اس نے بھی نیکی کی، مگر نیکی میں اس کا دل اور دماغ 10 جگہوں پر، بازاروں، گلی کوچوں میں، بیوی بچوں میں، فیملی میں، عیزہ قارب کے لڑائی جھگڑوں میں گھومتا رہا۔ اس کا مکہ معظمہ مدینہ طیبہ گھومتا رہا، دھیان اس کا مکہ میں گھومتا رہا۔ تیسرے شخص نے وہی 2 نفل ہی پڑھے، اس کا 2 نفلوں میں دھیان کعبۃ اللہ پہ جمع رہا، اس نے کنٹرول کیا، نیت میں بھی اللہ کی رضا رکھی اور بالکل کعبے سے ہٹا نہیں دھیان اس کا۔ ایک چوتھے شخص نے بھی نفل پڑھے اور اس نے کعبے سے صاحب کعبہ کی طرف دھیان کر لیا کہ یہ تو کعبہ ہے، تو کعبے والا بھی تو کوئی ہے، اس کا دھیان اللہ کی طرف چلا گیا مگر جم نہیں رہا۔ ایک اور نے نفل پڑھے، وہ اللہ کے نور کو تکتا رہا۔ ایک اور نے نفل پڑھے، وہ اس کا دھیان عرش تک جا پہنچا۔ ایک اور کا دھیان لا مکان تک جا پہنچا۔ ایک اور کا دھیان بارگاہ سمدیت میں جا پہنچا۔ اب وہی نفل 2 نیکی وہ شیخ اکبر نے بھی کیے، وہ 2 نفل آپ نے بھی پڑھے تھے، وہ حضور غوث العظم نے بھی پڑھے، وہ 2 نفل آپ نے بھی پڑھے، وہ حضرت داتا گنج بخش نے بھی 2 ہی نفل پڑھے، آپ نے بھی 2 نفل پڑھے، جنید بغدادی نے بھی نفل 2 ہی پڑھے۔ مگر جنید بغدادی کے 2 نفلوں کے اندر کیا کچھ ہو گیا اور کہاں تک جا پہنچے، وہ اس کی نیکی کی ماہیت حقیقت اور ہو گئی، آپ کے 2 نفلوں کی ماہیت اور رہی۔ اس کی نیکی، اب قرآن مجید کہہ رہا ہے ہر شخص جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو اس کی نیکی کے مطابق 10 گنا ملتا ہے۔ تو جنید بغدادی نے جو نیکی کی، عمل کیا، یہ تو میں نے 2 نفلوں کی مثال دی نا، اس کو آپ ہزاروں لاکھوں نیکیوں پر پھیلا دیں، لاکھوں نیکیوں پر پھیلا دیں۔ ایک شخص نے کسی کی مدد کی اور مدد کی تو اس کو ساری زندگی مدد کرنا بھی یاد رہا، یہ بھی نیکی ہے، اللہ اس کو 10 گنا اجر دے گا۔ اس کو 10 روپے اس نے خرچ کیے کسی غریب پر تو 100 روپے کا اجر ہوا، 100 خرچ کیے 1000 کا ہو گیا، 1000 خرچ کیے 10,000 کا ہو گیا۔ مگر اس کو یاد رہا کہ کبھی میرا وقت آیا تو اس کو پھر ذہن میں آئے گا، اب میرا وقت آیا ہے، میں نے بھی اس کی مدد کی تھی مگر اس نے تو بھول کے پوچھا ہی نہیں، اب یہ اس کی نیکی اپنے آپ آئینے میں آ گئی۔ اور ایک ہے اس نے کی اور بھول گیا، اپنا وقت آیا تو اس کو پتہ ہے میں نے کی تھی مدد مگر وہ دھیان میں نہیں لاتا، یہ دوسرا درجہ۔ ایک تیسرا بھی ہے، وہ کر کے بالکل ہی بھول گیا کہ میں نے کبھی کی تھی ہی یا نہیں اس کے ساتھ نیکی، بالکل ہی بھول گیا۔ کوئی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، کوئی کسی اور نیت کے لیے۔ تو نیت ہر نیکی کے عمل کا درجہ بلند کرتی چلی جاتی ہے۔
اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، چونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت عمل کو یہاں نیچے بھی گرا دیتی ہے، نیت عمل کو اوپر بھی اٹھا دیتی ہے، نیت عمل کو آسمان پر بھی پہنچا دیتی ہے، نیت عمل کو عرش اور ورائے عرش بھی پہنچا دیتی ہے، اور نیت اسی عمل کو اللہ کی بارگاہ میں بھی پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ اگر ایک رتی برابر بھی خرچ کرتے ہیں نا، سونا، تھوڑا سا بھی سونا خرچ کرتے ہیں، تو ان کو بعد کے زمانے کے لوگوں کے خرچ کیے ہوئے کے حساب سے احد کے پہاڑ کے برابر خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ خرچ ایک ماشا کرتے ہیں سونا اللہ کی راہ میں خیرات، مگر ان کی نیت میں اخلاص اتنا ہوتا ہے، نیت اتنی خالص ہوتی ہے کہ وہ جیسے ایٹم ہوتا ہے نا، ایٹم تو اس سے بم بن جاتا ہے، تو پتھر کا بھی ایک اتنا ہی ذرہ ہوتا ہے تو اس سے تو کچھ نہیں بنتا، لوہے کا بھی ایک ذرہ ہوتا ہے اس سے کچھ نہیں بنتا، تو ایٹم اس لوہے کے پتھر کے ٹکڑے سے کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے، مگر وہ خالص ہوتے ہوتے ہوتے، اس کی تجرید ہوتے ہوتے، تخلیص ہوتے ہوتے، اس کا صفا تزکیہ ہوتے ہوتے، وہ جب ایٹم کے مرتبے پہ پہنچتا ہے تو بم بن جاتا، دنیا کو ہلا دیتا ہے۔ اس طرح نیکی اگر اتنی خالص اور طاقتور ہوتی چلی جائے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتی ہے، کئیوں کی بادلوں کی طرح رہتی ہے، کئیوں کی زمین کی طرح رہتی ہے، کئیوں کی اندھیری سی رہتی ہے، نیت کسوں کو تاریک رات بنا دیتی ہے، کسی کی نیت اس کے عمل کو 14ویں رات کی طرح روشن کر دیتی ہے، کسی کی نیکی کی نیت اس کو سورج کی طرح کر دیتی ہے، کسی کی نیکی عرش کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو شخص بھی ایک نیکی کرے گا اس کو اس کی نیکی کے حساب سے 10 گنا دیا جائے گا۔ اب کسی کو تو واقعی 10 گنا ملتا ہے، کسی کو اس کی نیکی ہی اتنی اعلیٰ بن گئی تھی، نیت نے اتنا اونچا کر دیا تھا، اللہ والوں کا، صاحبان تقویٰ کا، صاحبان ولایت کا، صاحبان قربت کا، صاحبان رضا کا، جن کے پردے اٹھ گئے، جو صرف مولا کے لیے جیتے ہیں، نہ جنت کے لیے نہ کسی اور چیز کے لیے، ان کی نیکی کہیں اوپر چلی جاتی ہے۔ تو اس کی نیکی ہی دیکھنے میں ایک تھی 2 رکعت کی، مگر وہ 20,000 کے برابر تھی، اور اس کو جب 10 گنا ملا تو اس کا 2 لاکھ بن گیا۔ اور کسی اللہ والے کے 2 نفل ہی تھے، ایک نیکی تھی 2 نفل تھے، مگر وہ آلریڈی 2 نفل 2 لاکھ کے برابر تھے، اس کی نیت نے ان کو اتنا اونچا کر دیا تھا، بلند کر دیا تھا۔ وہ جب 10 سے ملٹیپلائی ہوئی، آیت وہی رہی، اصول وہی رہا، ملٹیپلیکیشن کا فارمولہ وہی رہا، مگر اس کی نیت خود طاقت کے ساتھ، اپنی نیت نے اس عمل کو 1-2 رکعت کی نفل کو 2 لاکھ اور کے برابر کر دیا تھا۔ وہ جب 10 گنا ملا تو اس کا 20 لاکھ ہو گیا، لاکھ والے کا 10 لاکھ ہو گیا، جو ایک ہی رہی اس کا 10 گنا ہو گیا۔ تو یہ وہ حدیث تھی، تو وہ اس طرح اس آیت کریمہ اور حدیث نبوی میں یعنی تطبیق ہو گئی۔ تو حضرت عثمان النہدی نے کہا کہ میں یہ حدیث سنی کہ انہوں نے کہا کہ ایک نیکی اللہ پاک اس کو بڑھا کر 10 لاکھ کے برابر کر دیتا ہے۔ ان الحسنۃ تضاعف الف حسنہ، بڑھا کر 10 لاکھ 1 ملین نیکیوں کے برابر اس کا اجر کر دیا جاتا ہے۔ تو میں حیران ہوا، تو میں چل پڑا۔ وہ حضرت ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کہ میں نے پتہ کیا کہ اس سال ابو ہریرہ ہے کہاں، تو پتہ چلا وہ حج پر مکہ معظمہ گئے ہوئے ہیں حج کرنے۔ کہتے ہیں میرا حج کرنے کا ارادہ نہیں تھا، یہ میں آپ کو طلب علم کی نیت سے سفر کرنے کی اہمیت بیان کر رہا ہوں، اور اس پر آج کی نشست ختم کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں فحججت ذلک العام ولم اکن ارید الحج، میں نے اس سال جا کے حج کیا، حالانکہ حج کرنے کا میرا ارادہ نہیں تھا۔ میں جو حج کرنے گیا صرف الا للقائہ فی ھذا الحدیث، صرف ایک حدیث نبوی کو لینے کے لیے حضرت ابو ہریرہ سے ملنا چاہتا تھا، اور اس حدیث کو سننا چاہتا تھا، سمجھنا چاہتا تھا۔ اس ایک حدیث کا علم لینے کے لیے میں حج کرنے گیا، حج کی نیت سے نہیں، حدیث کی نیت سے گیا، علم کی نیت سے گیا۔ فاتیت ابا ہریرہ، تو میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس پہنچا، اور میں نے جا کے کہا بلغنی عنک حدیث، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وساطت سے مجھ تک ایک حدیث پہنچی ہے، میں چاہتا تھا آپ سے براہ راست سنوں اور سمجھوں کہ یہ کیسے ہے۔ یہ 10 لاکھ نیکیوں کا اجر ایک نیکی کے عوض کیسے بن گیا؟
تو یہ سمجھنے کے لیے، حدیث لینے اور سمجھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ فحججت العام ولم اکن ارید الحج الا لقائک، کہ میں حج نہیں کرنا چاہتا تھا اس سال، مگر میں آیا ہوں حج پر، صرف یہ کر لیا ہے حج، مگر آیا اس حدیث کی نیت سے ہوں۔ تو سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ابو عثمان نہدی، تم نے تھوڑا سنا ہے، میں اس سے عجیب تر بات بتاتا ہوں، میں نے نہیں کہا 10 لاکھ، تم نے سنا ہے کہ ایک نیکی کے عوض میں اللہ 10 لاکھ نیکیوں کا اجر دیتا ہے، میں نے نہیں کہا۔ یہ بتانے والے کو مغالطہ ہوا، اچھا کیا میرے پاس آ گئے۔ میں نے کہا ہے کہ ایک نیکی کے عوض اللہ پاک بڑھا کر 20 لاکھ کا اجر کر دیتا ہے۔ ان اللہ لیضاعف الحسنہ الف حسنہ، کہ اللہ رب العزت ایک نیکی کا اجر بڑھا کر 20 لاکھ کے برابر کر دیتا ہے۔ 2000 کو ضرب 1000 سے دیں تو 20 لاکھ ہی بنتا ہے نا، 20 لاکھ کے برابر اجر کر دیتا ہے اللہ پاک۔ میں نے یہ کہا ہے۔ اب آپ نے سمجھا کس طرح؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا کہ جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دینا چاہے، جو اللہ کو کسی غریب کی مدد کرے، کوئی نیکی کرے، بھلائی کرے، کسی سے قرض حسن دے۔ اب 20 لاکھ کیسے بنتے ہیں؟ میں نے تو آپ کو شرح پہلے کر دی تھی، شرح کر دی تھی۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرح کی قرآن مجید سے، وہ بھی بتا رہا ہوں، وہ الگ بات تھی، وہ دراصل اس کی روح تھی۔ اب وہ اس سے سمجھ سکتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ پاک کا ارشاد ہے جو اللہ کو قرض دے، ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو بے حساب کتنے گنا بڑھا دیتا ہے، کتنے گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ پاک نے نیکی کا اجر بڑھانے میں اضعافاً کثیرہ کا لفظ استعمال کیا، بے حد و حساب کثیر کر دیتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے، انلمیٹڈ۔ اور فرمایا کہ دوسری طرف دنیا کو اللہ پاک نے فرمایا فَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ آخرت کے مقابلے میں جب آخرت میں پہنچیں گے تو دنیا ایسی چھوٹی سی قلیل شے نظر آئے گی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو آخرت کے مقابلے میں اتنا قلیل چیز فرما رہا ہے، وہ آخرت کے مقابلے میں ساری دنیا قلیل ہے۔ اور نیکی کا اجر اللہ پاک اضعافاً کثیرہ، بے حساب کثیر فرما رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ نیکی کا اجر بڑھاتے بڑھاتے اللہ پاک نے جب اضعافاً کثیرہ کہا تو وہ اس سے مراد کتنا بڑھانا ہوگا۔ پھر آپ نے ابن ابی حاتم نے روایت کیا ایک اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ پاک نے فرمایا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے، نیکی کی بات ہو رہی ہے، صدقہ کی، خیرات کی، مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس ایک دانے کی سی ہے، دانے کی سی جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں۔ ایک دانہ، اس سے 7 الگ الگ بالیاں اگتی۔ اور پھر فرمایا کمثل حبہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور 7 بالیاں ہوگی اور ہر ایک بالی میں پھر آگے 100 دانے ہوئے، ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوئے۔ تو 7 بالیوں میں ہر ایک دانے میں 100 بالیاں، ہر ایک بالی میں 100 دانے، تو اس کا مطلب ہے 700 گنا اجر ہو گیا، ایک نیکی کا اجر 700 گنا ہو گیا۔ تو کسی کو ٹھیک ہے 10 گنا ہی ملا، کسی کو 70 گنا ہی ملا، کسی کو 100 گنا ہی ملا، مگر کسی کو 700 گنا ملا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے 700 گنا ملا۔ اور بات ختم نہیں ہوئی، اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور پھر ایسے بھی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے جس کے لیے اضافہ فرما دیتا ہے اس کی اللہ پاک نے کوئی لیمٹ نہیں فرمائی۔ کیوں؟ آگے فرمایا تیسرے درجے میں واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ اب اللہ جتنا چاہتا ہے جس کے لیے اضافہ فرما دیتا ہے، اس کا بھی تصور کر لیں،
اور پھر فرمایا واسع علیم، بڑی وسعت والا ہے، اللہ کی وسعت کا بھی تصور کر لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے اس کے اضافے کا ذکر کیا، 7 بالیوں کا ذکر کیا، ہر بالی میں 100 دانے کا ذکر کیا، پھر اس میں اضافے کا ذکر کیا، اور پھر اپنی وسعت کا ذکر کیا، جب ان آیت کریمہ کے ان وعدوں کو آپ جمع کریں گے تو آپ اندازہ کر لیں گے کہ ایک نیکی کا عوض کس طرح 20 لاکھ تک پہنچتا ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو میں نے جب یہ آیت اتری کہ اللہ پاک 700 گنا عطا کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے عرض کیا رب زد امتی، میرے مولا میری امت کے لیے اجر اور بڑھا دے، میری امت کے لیے اجر اور بڑھا دے۔ اس پر وہ اگلی آیت اتری جس میں فرمایا کہ اللہ پاک اضعافاً کثیرہ، بے حساب بڑھا دیتا ہے اجر۔ آقا علیہ السلام نے عرض کیا رب زد امتی، میرے مولا میری امت کے لیے اجر اور بڑھا دیں۔ پھر اللہ پاک نے سورہ زمر کی آیت نمبر 10 اتاری اور فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میرے محبوب اگر آپ کی دعا ہے تو جو صبر کریں گے، نیکی کریں گے اخلاص پر، اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں گے، تقویٰ کریں گے اور عمل کو جاری رکھیں گے، روکیں گے نہیں، ان کو اجرہم بغیر حساب، پھر میں ان کو اتنا اجر دوں گا کہ وہ لکھنے پڑھنے میں ہی نہیں آئے گا، ملٹی پلائی کرنے میں نہیں آئے گا، ضرب تقسیم میں نہیں آئے گا۔ 10 گنا بھی نہ رہا، 100 گنا بھی نہ رہا، 700 گنا بھی نہ رہا، 1000 گنا بھی نہ رہا، 10 لاکھ گنا بھی نہ رہا، 20 لاکھ گنا بھی نہ رہا، اجرہم بغیر حساب، حساب ہی نہیں رہے گا، لکھنے پڑھنے میں نہیں آئے گا، لوگوں کے قلم رک جائیں گے، حساب رک جائیں گے، میتھمیٹکس ختم ہو جائے گا، ان کا اجر اتنا بڑھ جائے گا۔ اور یہ کیسے بڑھے گا؟ نیت جتنی خالص ہوتی چلی جائے گی۔ ہماری خرابی یہ ہے، ہم نیکیاں بہت کرتے ہیں، مشن کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، مگر جب دین کی خدمت میں، نیکی کی خدمت میں، امت کی خدمت میں، دین کے فروغ میں، تنظیم کے کام میں، تحریک کے کام میں، اعمال صالحہ میں، مساجد کی تعمیر میں، اداروں کے قیام میں، ساری نیکیوں، لوگوں کے ساتھ بھلائی میں، جب نیکیوں میں ہم نیتوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں، اس کا عوض مانگتے ہیں، اس کے بدلے میں عہدہ مانگتے ہیں، اس کے بدلے میں سٹیٹس مانگتے ہیں، عزت مانگتے ہیں، بدلے میں گاڑیاں اچھی مانگتے ہیں، سہولتیں مانگتے ہیں، ایک دوسرے کا اچھا رسپانس مانگتے ہیں، اونچا مرتبہ مانگتے ہیں، جب یہ خلط ملط کرتے ہیں، پاک میں پلید شامل ہوتا چلا جاتا ہے تو نیت خالص نہیں رہتی، تو اجر نیچے رہ جاتے ہیں۔ اگر یہ ساری پلید چیزیں نکال دیں، پھر گرد و غبار بھی نکال دیں، جھاڑ پھونک بھی نکال دیں، اور غیر کی ہوائی نکال دیں، اور نیت خالص سے خالص تر، خالص تر سے خالص تر صرف اللہ کے ساتھ جا کے جڑ جائے، اور اللہ کی رضا کے سوا کچھ بھی نہ طلب میں رکھیں، نہ چاہت میں رکھیں، نہ خواہش میں رکھیں، نہ اجر میں کوئی گمان کریں، تو نیت جب اتنی اونچی ہوتی چلی جائے تو اجر بھی بغیر حساب تک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو بندہ 2 نفل پڑھ کے 20 لاکھ نفلوں کا ثواب لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 20 لاکھ لکھا جائے گا۔ یہ تو آقا علیہ السلام نے وعدہ فرما دیا عدد گن کر، اور اللہ نے اوپر فرما دیا اجرہم بغیر حساب، 20 لاکھ نیکیاں ایک نیکی کے عوض نامہ اعمال میں لکھا جانا، یہ تو ایک بات ہے۔ میرے حبیب آپ کی امت کے لیے کر دیا کہ کسی کی نیکی اگر عرش سے آگے میری بارگاہ تک پہنچ جائے تو وہ حساب سے بھی باہر نکل جائے گا۔ تو آپ کو آج یہ نقطہ سمجھایا ہے، اس کو جاری رکھیں ہمیشہ، اور اپنے اور لوگوں کو انوالو کریں اس کام میں، اور محنت پر توجہ دیں، اور بغیر کسی دنیاوی اجر و اجرت اور دنیاوی مختلف چیزوں کی ریکگنیشن کے صرف اللہ کے لیے کریں۔ اس سے آپ سر بلند ہوں گے، مشن سر بلند ہوگا، اللہ کا دین سر بلند ہوگا، آقا علیہ السلام کی امت سر بلند ہوگی، اور اللہ پاک کی بارگاہ سے پھر بغیر حساب کے اجر عطا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔